پروگرام نمبر 55۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت یونا نبی کی کہانی سیکھی، جس نے خدا کی راہ سے فراری کی بڑی کوشش کی، تاہم خدا کی حضوری سے بھاگنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے سائے سے بھاگنا۔ خدا مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے نبی کے ساتھ تھا۔ آج ہم یونس نبی کے بعد آنے والے اس نبی کی بابت سیکھیں گے جو کلام مقدس میں یسایہ نبی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ یسایہ نبی مسیح موعود کی آمد سے 700 برس پہلے نبوت کرتا تھا۔ یسایہ نبی وہ کاہن تھا جو یروشلم میں سلیمان بادشاہ کی بنائی ہوئی ہیکل میں کاہن کی خدمت سر انجام دیتا تھا۔ ہر روز یسایہ نبی اپنے ساتھی کاہنوں کے ساتھ جانوروں کی قربانیاں قربان گاہ پر چڑھایا کرتا تھا۔ یہ قربانیاں اس قربانی کا پیش خیمہ تھیں جو دنیا کے نجات دہندے نے دنیا میں گنہگاروں کے لیے آ کر پیش کرنی تھی، اور اس میں اپنا خون بہانا تھا تاکہ سب گنہگاروں کی جان بخشی جا سکے۔ ایک روز جب یسایہ خداوند کی ہیکل میں قربانیاں چڑھا رہا تھا تو اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ذرا سنیے۔ یسایہ کی کتاب کے 6 باب میں وہ اسے لکھتا ہے: جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اور اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا: قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگتا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا: دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا: میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اس طرح خداوند خدا نے اپنا جلال اور اپنی قدرت یسایہ نبی پر ظاہر کی اور فرمایا کہ وہ اس کے کلام کی منادی اسرائیلیوں میں کرے، یعنی کہ یہودیوں میں، اور آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے اسے کتاب کی صورت میں لکھے۔ یسایہ کی کتاب لمبی ہے، ضخیم ہے، اور اس میں گہری راز کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس میں لکھی ہوئی ساری باتوں کو سامنے رکھیں، تو بھی ہم یسایہ کے پیغام کا خلاصہ 2 خیالوں میں پیش کریں گے۔ پہلا، یسایہ نے یہودیوں کو ان کے گناہوں کے متعلق بری خبر سنائی کہ وہ گناہ کی بدولت سزا کے لائق ہیں۔ دوسرا، یسایہ نے ان کو مسیح کی آمد کی خوشخبری سنائی کہ مسیح نجات دہندہ بن کر دنیا میں آئے گا اور ان کے گناہ کی سزا خود سہے گا تاکہ ان کی بحالی ہو اور ان کو نجات ملے۔ مختصر طور پر یسایہ نبی کا پیغام یوں ہے: گناہ کی بابت بری خبر اور گناہ کی سزا، نجات دہندے کی آمد کی خوشخبری جو گنہگاروں کے گناہ کی قیمت ادا کرے گا۔ آئیے پہلے
ان چند آیات کو دیکھیں جو بری خبر کی اطلاع دیتی ہیں، جس کا ذکر خدا نے یسایہ نبی سے کیا تاکہ وہ یہودیوں میں اور دوسرے ان سب لوگوں میں منادی کر دے جن کے کان ہوں کہ وہ انہیں سنیں۔ اپنی کتاب کے پہلے باب میں یسایہ نبی نے لکھا ہے، سن آئے آسمان اور کان لگا آئے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے۔ میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ ہو برگشتہ ہو گئے۔ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعتوں سے بھی مجھے نفرت ہے، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ اس طرح یسایہ نبی نے یہودیوں کو ان کی بدکاری اور منافقت کے باعث ملامت کی۔ اس نے مختصر الفاظ میں ان کے گناہ کو واضح کیا۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ لوگ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب یسایہ نے ان کی بدکاری اور بدچلنی پر ان کو ملامت کی تو پھر اس نے ان کو خوشخبری سنانا شروع کر دی، جس میں ایمان لانے والوں کے دلوں کی صفائی کی قدرت موجود ہے۔ آئیں باقی وقت میں ہم وہ خوبصورت باتیں سن لیں جو یسایہ نبی نے گنہگاروں کو ان کے گناہوں سے چھڑانے کے لیے دنیا میں آنے والے نجات دہندے یعنی مسیح خداوند کی بابت لکھی ہیں، کہ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں۔ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، خداوند یوں فرماتا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو۔ صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی، اور ہر ایک نہ ہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا، اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند خدا نے اپنے منہ سے فرمایا ہے، اے سیون کو خوشخبری سنانے والی، اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی، زور سے اپنی آواز بلند کر، خوب پکار اور مت ڈر، یہودا کی بستیوں سے کہہ، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہوگا، اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ خدا یسایہ نبی کی معرفت ایک بڑا بھید ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے اپنی روح ایک کنواری کے پیٹ میں ڈالی، یعنی اس عورت کے جو کبھی مرد سے واقف نہ تھی۔ اس طرح سے مسیح نے دنیا میں آنا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیح کا کوئی جسمانی باپ نہ تھا۔ پیدائش سے پہلے وہ آسمان پر تھا، کیونکہ یہ وہ کلمہ تھا جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اگلے باب میں یسایہ آنے والے مسیح کی بابت بہت کچھ لکھتا ہے۔ ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، اور بہروں کے کان
کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گنگے کی زبان گائے گی۔ ان آیات میں یسایہ نے نبوت کی کہ مسیح آسمان سے خدا کی راست بازی اور رحمت لے کر آئے گا۔ وہ ایسے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ کیے اور نہ کرے گا، تاکہ ہر بشر جان جائے کہ وہ پاک ہے، جو خدا کی حضوری سے زمین پر آیا ہے۔ اس لیے یسایہ نبی نے لکھا کہ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسایہ نبی آج کل کے لوگوں جیسا نہ تھا جو مسیح کو عام نبیوں کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ یسایہ نبی نجات دہندے کی عظمت اور جلال کو پہچان گیا تھا کہ وہ خدا کی حضوری سے زمین پر آئے گا۔ آپ کو رخصت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم باب نمبر 53 کا مزید مطالعہ کریں۔ یسایہ نبی نے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھا، یہ باب ان سب میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور حیران کن ہے، کیونکہ اس باب میں اس نے بتایا ہے کہ مسیح ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اپنا خون بہائے گا۔ اس طرح دنیا کے گناہ گاروں کے گناہ کی سزا اپنے اوپر لے لے گا۔ یسایہ نبی کی معرفت خدا کی خوشخبری سنیے جو یسایہ نے مسیح کی آمد سے 700 برس پہلے کی۔ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی۔ یہی بات یسایہ نے مسیح کے دکھوں کی بابت کہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے مسیح کو کیسے کیسے ظلم سہنے پڑیں گے۔ ہاں، نجات دہندے کو یہ سب دکھ
बर्दाश्त करने थे, अपना खून बहाना था, ताकि हम सब गुनहगार अपने गुनाह की मुआफ़ी पाएं और खुदा की सच्ची अदालत पर भी हरफ ना आए। यसाया की किताब के पैगाम को दो हिस्सों में मुख्तलिफ तौर पर पेश किया जाता है। पहला बुरी खबर और दूसरी खुशखबरी। पहली बुरी खबर ये कि हम सब गुनहगार हैं और ख़ुद को बचाने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं। इसलिए यसाया ने लिखा, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर कोई अपनी ही राह चला। दूसरा खुशखबरी ये है कि खुदा ने गुनहगारों को बचाने के लिए एक मंसूबा बनाया, और ये मंसूबा मसीह की सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने का मंसूबा है। इसलिए यसाया ने लिखा कि वो हमारी खताओं के सबब से छेदा गया, वो हमारे गुनाहों के लिए कुचला गया और खुदा ने हमारी खताएं उस पर ला दीं। अजीज सामाइन, क्या हम अपने गुनाह को पहचानते हैं कि खुदाए पाक के आगे हमारा गुनाह कितना बड़ा गुनाह है? क्या आपका ये ईमान है कि मसीह जो कंवारी से पैदा हुआ वो इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ है? क्या आपको मालूम है कि मसीह ने ज़बह की हुई भेड़ की मानिंद अपना खून क्यों बहाया? यसाया नबी के इस नजात बख्श पैगाम पर गौर कीजिए। खुदा चाहता है कि यसाया ने 53 बाब में जो लिखा है वो आपको समझा दे। आज हमने जो सबक सीखा, अगर इसमें कोई भी बात ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई तो आप हमें लिखें। आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। आपने यसाया की मार्फत खुदा के पैगाम पर गौर से ध्यान किया।